الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حاضرین محترم، معزز مشاہدین، معزز سامعین، آج کا اس درس کا عنوان جیسے کہ آپ لوگوں کی اطلاع ہے، گناہوں کی نحوست۔ در حقیقت انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر شیطان کو بھی لگا دیا اور نفس کو بھی لگا دیا۔ اب اندر سے نفس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، گناہ پر ابھارتا ہے، اور باہر سے شیطان پوری کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ بندے کو گناہ کی طرف لے کر جائے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک سمجھے کہ طبعی چیز ہے انسان کے ساتھ کہ انسان بھول جائے یا خطا کر بیٹھے، یا نفس کے ورغلانے پر یا شیطان کے ورغلانے پر انسان گناہ کرے۔ اب یہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ جب اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بطور آزمائش نفس کو بھی، نفس امارہ بھی ہے اس کے ساتھ میں، اور شیطان رجیم بھی ہے جو اس کو بھٹکانے کے لیے کافی ہے، اور وہ تو چیلنج کر کے آیا۔ وہ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رحمت سے دور کیا، اس وقت سے یہ اسی بات پر، اسی مشن پر لگا ہوا ہے کہ انسان کو کیسے کیسے گمراہ کرے، کیسے کیسے گناہوں میں ڈالے۔ اب یہ تو ممکن ہے ہی نہیں کہ انسان بغیر گناہ کے رہے، سوائے انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، معصوم بناتے ہیں، اور ان سے بڑے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ تو معصوم عن الخطا صرف نبی ہوتا ہے۔ انسانوں میں معصوم عن الخطا مطلب جو گناہ سے بچا لیا گیا وہ نبی ہوتا، نبی یا رسول۔ باقی جو بھی مرتبے کے لوگ ہیں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے وہ شہید ہوں، چاہے وہ صدیق ہوں، چاہے وہ صالح، گناہ ان کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ شیطان ان کے ساتھ موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وہ شیطان میرے تابع ہو گیا، اب وہ مجھے ورغلا نہیں سکتا، وہ مجھے گناہ پر لے کے نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی حفاظتی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکانے یا ورغلانے کے لیے وہ پاور نہیں دیا۔ اب باقی ان کو چھوڑ کر جتنے بھی پائے کہ صحابہ ہیں، جتنے بھی پائے کہ اولیاء ہیں، بڑے بزرگ ہیں، صالحین ہیں، سب کے ساتھ شیطان اپنی جگہ پوری طرح کوششوں میں لگا تھا، لگا ہے، لگا رہے گا، کیونکہ قیامت تک اس کا مشن یہی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے، گنہگار بن جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں کوشش اس کی یہ ہوتی کہ بغیر توبے کے انتقال کر جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب گناہوں کا یہ راستہ ان شیاطین کی جانب سے، نفس کی جانب سے یہ اپنی جگہ اوپن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی کرم سے اس بات کو واضح کر دیا
کہ گناہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر تم گنہگار اگر ہو گئے تو تمہارے لیے توبے کا دروازہ کھلا، تمہارے لیے معافی کا دروازہ کھلا، آ جاؤ۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو گناہ ہی نہ کرے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ کیوں؟ امپاسبل ہے، انسان ہے تو گناہ ہوگا ہی، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ اور چھوٹے گناہوں کے سلسلے میں اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچ گیا تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے۔ قرآن کریم کی جو آیت سورۃ النساء کے اندر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو باقی جو دوسرے جو سیئات ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ یہ ہمارا رحم و کرم ہے، ان کی پوچھ نہیں ہوگی، صرف بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں جو ہے بڑی ہی عزت والی جگہوں میں ہم داخل کریں گے، جنتوں میں داخل کریں گے۔ اللہ نے جنتوں کا وعدہ بھی کر دیا۔ تو چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے وضو کے ذریعے سے، ہماری نمازوں کے ذریعے سے، ہمارے عبادتوں کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کرم، عبادات کے ذریعے سے یہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ بڑے گناہوں کا، تو شیطان تو پوری طرح لگا ہوا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، تو انسان گنہگار بن جاتا، بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اور ہمارے پاس جو بڑے گناہوں کا مطلب یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی انسان زنا کرے، انسان چوری کرے، انسان ڈاکہ ڈالے، یہ بڑے گناہوں میں ہم عام طور پر اس کو، یہ کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں چلتا ہے۔ جبکہ بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ نماز چھوڑ دے، فرائض کی پابندی نہ کرنا خود بھی ہمیں اور آپ کو بڑے گناہ کے اندر داخل کر دیتا۔ حقوق کی عدم ادائیگی بھی، کسی کے ساتھ ہم نے دھوکہ کیا، کسی کی امانت کو ہم نے اس میں خیانت کی، کسی کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کا حق یا بچے کا حق یا والدین کا حق، ہم نے اس کے اندر کوئی کسر چھوڑ دی، یہ چیزیں بھی ہمیں کہاں لے جاتی ہیں؟ بڑے گناہوں میں داخل کر دیتی۔ اب اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان، بنی آدم سے مراد آدم کے اولاد جس میں ہم سب داخل ہیں، ہر انسان خطا کار ہے، مطلب خطا کرنے والا۔ صرف اب یہاں پر دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صیغہ استعمال کیا، یعنی فرمایا خاطئ، خطا کرنے والا ہے، نہیں، خطا کا جو ہے فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ خطا کرنے والا ہے، اٹھے بیٹھے پتہ نہیں ایک دن کے اندر کتنے ہم خطائیں کرتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتہ۔ تو کثرت سے خطا کرنے والا، کثرت سے غلطیاں کرنے والا، کثرت سے گناہ کرنے والا، یہ ہر انسان۔ لیکن ان خطا کاروں میں خیر الخطائین التوابون، آپ نے نہیں فرمایا کہ بہتر انسان وہ ہے جو خطا ہی نہ کرے، نہیں، خطا تو سرزد ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ یہ دو دشمن جو ہمارے ساتھ جو چل رہے ہیں کسی سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ تو ہمیں دھکا دیں گے ہی، اللہ کے نافرمانی کے تو گناہوں میں دھکیلیں گے لوگ۔ لیکن بہتر انسان وہ ہے جو بہتر خطا کار، اور بہتر خطا کار کون ہے؟ جو گناہ کے بعد اس گناہ پر باقی نہ رہے، رجوع کر لے، واپس آ جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اللہ کے پاس روئے، گڑ گڑائے، اور تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے یہ تو ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہیے، اے میرے بندو، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جو گناہوں کی زندگی میں، گناہوں کے دلدل میں جو داخل ہو گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ شیطان جب گناہ کرواتا ہے تو دماغ میں یہ بھی ڈالتا ہے تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ کیسے معاف کرے گا تجھے؟ نہیں، تجھے معافی نہیں ہوگی۔ تو اب
اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے، یہ بھی ایک چال ہے اس کی، اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے وہ اور جو گناہوں کی زندگی میں آگے دھکا دیتا ہے۔ اب تو اللہ تجھے معاف کرنے والا نہیں، اب کتنے گناہ کر لے۔ تو گناہوں کی اس راہ پہ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو معاف کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ واقعہ جو 99 کو قتل کرنے والا ایک بنی اسرائیل کا جو ایک آدمی 99 قتل کر دیا، 99 قتل، اسے مارا اسے مارا اسے مارا، جو اس کے حساب میں اس کے اکاؤنٹ میں 99 آ گئے۔ اور 99 کے بعد جو اسے جو ہے اس بات کا احساس، اور میں بہت بڑا گناہ کر دیا، 99 کے بعد یاد آیا اس کو، اب مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ تو توبہ کرنے کے لیے ایک بستی کے عالم کے پاس گیا۔ وہ عالم تو نہیں تھا، بیچارہ عابد تھا، وہ عبادت گزار تھا۔ ہمارے پاس بھی یہی مسئلہ ہے نا، ہمارے پاس جو علماء سے مسائل نہیں پوچھے جاتے ہیں، مسجد کے امام سے پوچھا، اور مسجد کا امام بیچارہ جو ہے وہ صرف حافظ قرآن ہوتا ہے، یا قرآن اچھے انداز سے پڑھنے والا رہتا ہے، آواز اچھی ہوتی ہے، قرأت اچھی ہوتی ہے، اس کے امام بنا دیتے ہیں، اب پورے مسائل اسی سے پوچھے جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ جو اپنا بھرم رکھنے کے لیے کچھ بھی جواب دے دیتا، کیونکہ جو وہ مسجد کا امام ہے نا، پھر لوگ کیا سمجھیں گے، کچھ نہ اگر جواب نہ دے تو لوگ کیا سمجھیں۔ تو اسی طرح کا وہ بھی ایک بندہ تھا، تو گیا وہ بستی کے اپنے جو ہے وہ بڑے جو متقی پرہیزگار جو عابد صاحب تھے، ان کے پاس جا کے پوچھا کہ دیکھو سیدھی بات ہے، میں 99 جو ہے میں نے قتل کر دی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ توبہ کر۔ جب وہ 99 قتل کا جب نام سنے تو پھر جو بولے، ارے پاپی اتنے بڑے گناہ کرے، اتنے لوگ قتل کر، تو میرے پاس آیا، اللہ تجھے کیسے معاف کریں گے، تیری معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بولے معافی ہو ہی نہیں سکتی، یہ اور کر لیتا ہوں میں، تم ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو پورے 100 کا نمبر بنا لیا، 100 کی گنتی، ہاں، اب 2 ڈیجٹ سے 3 ڈیجٹ میں آ گیا۔ پھر بھی جو ہے وہ اس بات پر پریشان تھا کہ مجھے توبہ کر لینا چاہیے، چلیے ایک اور ہو گیا، لیکن پھر بھی مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا، کیسے کرنا ہے، نہیں پتہ۔ تو کسی نے جو ہے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو سب سے پہلے اس گناہ کی بستی سے تم اپنے آپ کو الگ کر لو، یہاں سے نکلو، اور فلاں بستی کے اندر ایک بہت بڑے عالم صاحب ہیں اور نیکوکاروں کی بستی ہے، وہ صالحین کی بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنے مسئلے کو رکھو، تمہاری توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو توبے کی نیت سے وہ نکلا اپنی بستی سے، اور درمیانی راستے میں، بیچ راستے میں آ گیا وقت اس کا، مر گیا۔ لیکن مرتے مرتے بھی جو ہے اس بات کی کوشش اس نے کی کہ ان صالحین کی بستی کی طرف کچھ قدم آگے بڑھ جائے۔ اب مرا تو جو ہے مرنے کے لیے، جب اس کی روح نکالنے کے لیے جو صالحین کی روح نکالنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی آئے، اور جو بدکار لوگ ہیں ان کی روحوں کو نکالنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو جو 100 کا قاتل ہے، تو اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے توبے کی نیت سے نکلا ہے، تو لہٰذا توبے کے ارادے سے جب نکلا ہے تو پھر وہ صالحین کی بستی کی طرف قدم بڑھا دیا، تو لہٰذا ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اب اللہ کے حضور سے فیصلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو زمین ناپنے کا حکم دیا۔ اب زمین ناپی گئی، ڈسٹینس کو میجر کیا گیا، تو وہ بدکاروں کی بستی اور نیکوکاروں کی بستی کے درمیان میں یہ تھا، اور مرتے مرتے جو اس نے کوشش کی نا چند قدم آگے بڑھ جانے کی، یہ چند قدم جو ہے اس کو نیکوکاروں کی بستی کی طرف لے گئے۔ چند قدم سے جو ہے وہ بھی ہوتا نا، کبھی کبھی رننگ ریس میں کیا ہوتا، صرف ایک قدم سے کوئی جیت جاتا، رننگ ریس میں یا کہ جو ہے گھوڑے کی ریس میں ایک قدم آگے بڑھا دیتا ہے تو وہ ونر مان لیا جاتا۔ اس بندے کا بھی وہی حال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت میں داخل کرنا تھا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو نکال کر پھر اللہ کے حضور لے کر گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے
گناہ پر باقی نہ رہے، گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، صحرا کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی مقصود نہیں ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ توبے کی کوالٹی کے ساتھ آیا نہیں آیا، خالص توبہ یہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، اپنے گناہوں پر یہ ندامت کے آنسو بہا رہا ہے نہیں بہا رہا، وہ پرانی زندگی چھوڑنے پر یہ تیار ہوا ہے نہیں ہوا۔ تو صدق دل سے انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک جیسے عظیم ترین گناہ کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، تعداد کتنی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ کہ معاف کریں گے تو اللہ کی رحمت کم ہو جائے گی، نہیں۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ بندے گناہ پر مصر نہ رہیں۔ اب جو بندہ اپنے گناہوں پر مصر رہتا ہے پھر یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کو توبے کی توفیق نہیں۔ یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ طٰہٰ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 124 سے 127 تک، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے مکر جائے، میری یاد سے جو پلٹ جائے، اس کو میری یاد نہیں آتی، وہ اپنے نفسانی خواہشات میں شیطان کی راہ پہ چلا جا رہا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ پکڑنے والا بھی ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو ہے مجھے جواب بھی دینا ہے میرے اعمال کا، وہ اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی کوئی یاد نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی جو اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں جس کے اندر تنگی ہوتی ہے۔ بظاہر سب کچھ ہوگا، بڑا مالدار ہوگا، بڑا نامور ہوگا، بڑا فیم اور اس کے لیے جو ہے سب کچھ ہے، بڑے مرتبے کا آدمی ہے، لیکن اندرون خانہ میں اگر اس کے دل کے اندر، اس کے زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں گے دور دور تک جو پریشانی مایوسی کوئی سکون نہیں، زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو ہے بڑے فیمس ہیں، بڑے جو پوزیشن والے، لیکن ان کا نتیجہ آپ دیکھیں گے خودکشی کر کے مرتے ہیں، کوئی ہپی بنتا ہے، کوئی زپی بنتا ہے، کوئی جو ہے پہاڑوں میں نکل جاتا ہے، کوئی اپنی سکون کی تلاش میں کوئی ڈرگس کی طرف آ جاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی نیند کی گولیاں کھاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ کون سی چیز کی کمی ہے اس کے پاس؟ دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے۔ تو اس سکون کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں ہر وہ بندہ جو گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، اور گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان، کمیونٹی کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ عقیدے کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ جو دیکھتے ہیں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ دیکھتے ہیں کس کو؟ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے۔ اب شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، اب وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب تک انسان توبہ کر کے اس شرک کو نہیں چھوڑے گا، توحید کی طرف نہیں آئے گا، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے اعتبار سے، عبادت کا وہ اکیلا لائق ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے اعتبار سے، جب تک اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا شروع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ تنگی والی زندگی اس کے ساتھ رکھی۔ آج ہمارے پاس ہمارے بہت سارے جاننے والے رشتہ دار بظاہر نمازی ہیں، الحمدللہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، کئی لوگ دیندار ہم سمجھتے ہیں، بلکہ نمازیں پڑھ پڑھ کے جو پیشانیوں پر گھٹے آ گئے، پیشانیاں کالی ہو گئیں، لیکن عقیدوں کے اندر شرک ہے۔ اب یہ شرک ان کو کہاں لے کے جائے گا؟
دنیا کے اعتبار سے بھی وہ ناکام ہے۔ آپ ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں، بڑے بڑے مالدار ہونے کے باوجود بھی جو شرک کی راہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طمأنینہ جو ہے، اطمینان قلب جو ہے اللہ نے نکال دیا۔ آپ ذرا غور کر ان کی پرسنل زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں، آپ دور کے تماشائی نہ بنیں۔ اور میں نے خود کئی لوگوں سے ان کی زندگیوں کے احوال کو میں نے جب دریافت کیا تو کسی کا بیٹا نافرمان ہے، کسی کی بیوی نافرمان ہے، کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ اپنا پورا مال دینے کے تیار ہیں تاکہ ان کو سکون مل جائے، لیکن حقیقت سکون اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارے، اس کے لیے تنگی والی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کرتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب اللہ حشر کے میدان میں اٹھائیں گے تو یہ بندہ اندھا بن کر اٹھے گا، یہ بینائی نہیں ہوگی، آنکھوں کی روشنی نہیں ہوگی۔ تو وہ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے یہ اندھاپن کیوں دیا، مجھے نابینا کیوں کر دیا، جبکہ وقد کنت بصیرا، جبکہ میں اس سے پہلے دنیا کے اندر دیکھتا تھا، آج دیکھ نہیں پا رہا ہوں میں، یہ میری بینائی کہاں چلی گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، یہ اسی طرح ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارے احکامات، ہمارا قرآن، ہمارے رسول کی احادیث تجھ تک پہنچتی رہیں، لیکن تو نے ان پر دھیان نہیں دیا، تو نے ان کو غفلت کے اس صندوق میں ڈال کے رکھ دیا، تجھے کوئی لینا جانا نہیں تھا ان چیزوں سے، فنسیتها، تو نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم تجھے بھلا دیں گے، کیونکہ الجزاء من جنس العمل کہتے ہیں اس کو، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ قاعدہ، الجزاء من جنس العمل، جس طرح انسان کا عمل ہوتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اسی جنس سے، اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ اندھا بنا رہا اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے رسول کے احکام اور احادیث سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی معنوں میں اندھا بنا دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان گنہگار تو بنتا ہے، پاسبل نہیں ہے اس کے ساتھ کہ وہ گناہ سے بالکل یا بچ جائے، 100% گناہ نہ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو صرف ان کے لیے پاسبل ہے جن کو اللہ بچائیں، اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء، اس کے رسول جو اللہ کے اپنے حفاظت میں ہوں۔ باقی جو انسان ہیں چاہے کسی بھی مرتبے کے کیوں نہ ہوں، وہ گنہگار تو بنتے ہیں، لیکن کوشش ہماری یہ ہو کہ بڑے گناہوں میں ہم اپنے آپ کو داخل نہ کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی انسان کا داخلہ ہو جاتا ہے ان بڑے گناہوں کے اندر، تو ایسے وقت میں انسان جیسے ہی اس کو یاد آئے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، تو پھر اس گناہ پر وہ باقی نہ رہے، مصر نہ رہے، کیونکہ در حقیقت انسان گناہ کرتا ہی ہے جب اس کے ساتھ ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے چور، تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر مکمل وکمل ایمان اگر اس کے ساتھ اس وقت رہے تو اس گناہ کے قریب میں نہیں پھٹکے گا، لیکن اس وقت وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ پر جتنا مکمل ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان اس کے ساتھ برقرار نہیں رہتا، تو اس وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن جب وہ گناہ کرتے ہوئے یا اس گناہ کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، تو پھر وہاں پر وہ مصر نہ رہے بلکہ فوری طور پر رب کی طرف واپس آئے۔ اب جو نیک اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اگر شہوانی
نفسانی خواہشات کے زور پر یا کہ شیطان کے زور پر اگر گنہگار بن بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے یا تو بچا لیتے ہیں یا اس گناہ میں داخل ہوتے وقت ہی اس کو اللہ شعور دے دیتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں گناہ میں داخل ہی نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ نے بچا لیا. اب وہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک، لیکن بعض صالحین کا بھی ذکر آتا ہے نا، جیسے جو ہے وہ حدیث کے اندر جو بات آئی کہ 3 طرح کے لوگوں کے سلسلے میں، وسیلے کے سلسلے میں بات آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ نیک عمل کا وسیلہ لے کر انسان دعا کر سکتا ہے. اس میں سے ایک نوجوان نے جو دعا کی، جو 3 آدمی جو غار کا جو واقعہ ہے، جو غار میں پھنس گئے تھے، بنی اسرائیل کا جو واقعہ، تو اس میں غار میں جو پھنس گئے تو اس سے بچنے کے لیے تینوں نے دعا کی. تو یہ 3 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے کیا دعا کی کہ اے اللہ، میرا چکر ایک چل رہا تھا میری ایک چچا کی لڑکی سے، تایا کی لڑکی سے، رشتہ دار سے، اور وہ گناہ پر راضی نہیں ہو رہی تھی. وقت ایک ایسا آیا کہ قحط آ گیا اور میرے پاس اس وقت پیسہ تھا اور وہ لوگ جو محتاج ہو گئے، تو میں نے اس کو رقم پکڑا دی اور گناہ پر آمادہ کر لیا. اور جب میں اس پر پوری طرح قابو پا گیا تو پھر اس لڑکی نے کہا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر اور حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لے، میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کا ڈر مجھ پر غالب ہو گیا اور اس وقت میں اس کو چھوڑ کر ہٹ گیا. یہ بہت بڑا جو ہے، بہت بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے. یہ شہوت کا غلبہ، جوانی، پوری طرح قدرت، گناہ پر پوری طرح اختیار، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر غالب ہو جائے اور بندہ گناہ سے ہٹ جائے، یہ آسان کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کو، خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ تو گناہ سے بچاتے ہیں، یا کم سے کم گناہ کے اندر انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں سے ہٹا بھی لیتے ہیں. اور ان کے بعد پھر ان لوگوں کا نمبر آتا ہے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن اپنے گناہ پر وہ مصر نہیں رہتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں، فاحشہ سے مراد بڑا گناہ، صرف فحش گناہ نہیں ہے. فاحشہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے قرآن کے اندر، یا فحشا، اس سے مراد کیا ہے؟ بڑا گناہ، گناہ کبیرہ. تو جب یہ کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ یہ اس پر مصر نہیں رہتے. بھئی یہ تو ہو گیا نا، بھی چلو اب کرو، ایک بار کروں کیا 10 بار کروں، بات یہ کی ہے، چلو کرتا چلا جاؤں. نہیں، اب یہاں پر یہ چیز ہر مسلمان کے، ہر ایمان والے بندے کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تو مجھے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے، مجھے توبہ کر لینا ہے، مجھے رب کو راضی کر لینا ہے. تو پھر یہ وہ توفیق ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے اندر، اس نے اللہ کو یاد کر لیا نا. اللہ کا یاد صرف یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے پھریں، استغفر اللہ کہتے کہتے گالیاں دیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر جب بیپار جو ہے آپ سودی کاروبار کریں، لوگوں کو دھوکہ دیں، تسبیح تو گھوم رہی ہے لیکن کیا ہے، بیپار کے اندر جھوٹ بھی چل رہا، ہاں، خیانتیں بھی چل رہی ہیں، غلط مال بھی بیچا جا رہا. تو یہ زبانی ذکر یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، اللہ کی پکڑ کا خوف آ جائے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، پیش ہونے کا ایک تصور آ جائے، جس سے انسان یا تو اس گناہ سے رک جائے یا پھر اس گناہ کی جو سرزد ہو چکا ہے اس پر باقی نہ رہے، برقرار نہ رہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو انسان برقرار رہتا ہے ان گناہوں پر، توبے کی طرف نہیں آتا، تو اس کے لیے پہلی مصیبت کیا ہے، پہلی نحوست اس کو کیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا جو اطمینان ہے، سکون ہے، جو راحت ہے، دلی راحت ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہٹا لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دلی راحت انہی بندوں کو ملتی ہے جو اپنے گناہوں پر باقی نہیں رہتے. بات واضح ہو؟ یہ پہلی نحوست ہے. دوسری نحوست کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ
گناہوں کی نحوست کے اعتبار سے اب ظاہر سی بات ہے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جس پر انسان برقرار ہے. اب ایک سود خور ہے، سود کھاتا رہا. ایک زناکار ہے، زنا پر زنا کرتا چلا جا رہا. ایک ڈرگس والا ہے، ڈرگس کی زندگی گزار رہا ہے. یہ جتنے بھی بڑے گناہ، یا یہ کوئی والدین کے نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی میں مبتلا، ان کو تکلیف دے رہا، یا کوئی حق کسی کا حق کھا گیا وہ حق واپس ادا نہیں کر رہا، یا کوئی بے نمازی نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہا. کیونکہ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے؟ جی ہمارے لیے چھوٹا گناہ ہے، لیکن رب کے پاس یہ بڑا گناہ. کیونکہ نمازوں کے چھوڑنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی. نمازوں میں جب سستی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازوں میں سستی کرنے والے، نمازوں میں بھول کرنے والے، کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، اپنے اپنے اعتبار سے کسل مندی کے ساتھ جو نمازیں پڑھنے والے، ان کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے. اور ویل کے اعتبار سے تفسیر یہ بھی بتلائی گئی کہ ویل سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی جو خاص طور پہ ان جو ہے اس طرح کے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں. اور جو نماز چھوڑ ہی دے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما سلککم فی سقر. جب جنتی جو پوچھیں گے جہنمیوں سے بھائی یہ تو تم ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں ہمارے دوست تھے، ہم پڑوسی تھے، رشتہ دار تھے، جاننے والے تھے، مسلمان تھے، تو پھر جہنم میں کیوں پہنچے؟ کیا گناہ ہے جو تمہیں جہنم میں لے آیا؟ ما سلککم فی سقر. تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے پہلا گناہ جو ہائی لائٹ کریں گے کیا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو نماز کا چھوڑنا کہاں لے جائے گا انسان کو؟ جہنم. اور جماعت کا چھوڑنا بھی، اسے علماء نے اشارہ کیا کہ یہاں پر جماعت کا چھوڑنا بھی جو بڑے گناہوں میں ہے، کیونکہ وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. مصلین کا جو جمع جو ہوتی ہے، نماز اقامت صلاح کہاں ہوتی ہے؟ مسجدوں میں ہوتی ہے. تو مصلی کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں. تو مسجدوں میں مردوں کے لیے جمع ہونا جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، تو علماء نے اس سے استدلال کیا کہ اور بعض دوسری احادیث بھی اس بارے میں صراحتاً موجود ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح اس پر نماز پڑھنا اللہ نے فرض کیا. یہ اور بات ہے کہ فقہی اعتبار سے بعض علماء نے اس کو فرض کہا، اس کو واجب کہا. یہ فقہی درجات ہیں، ورنہ حکم کے اعتبار سے جس طرح وہ ضروری ہے اس طرح جماعت بھی ضروری ہے مردوں کے لیے. البتہ خواتین کے لیے اللہ نے معاف کر دیا، جمعہ اور جماعت کو اللہ نے معاف کر دیا. خواتین کے لیے، غلاموں کے لیے، بچوں کے لیے، مسافروں کے لیے، یہ وہ ایکسیپشنل کیسز والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے معاف کیا. ورنہ عمومی طور پر کیا ہے؟ نماز فرض جماعت کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ نمازوں کا چھوڑنا بھی بڑے گناہ. تو جو انسان ان بڑے گناہوں میں مستقر ہے، مستقل طور پر موجود ہے، اب اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ، دوسری نحوست کیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھیننا شروع کرتے ہیں. سلب النعم، یہ بہت بڑا خطرہ. اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے اگر تم ایمان والے بن گئے، اگر تم شکر گزار بندے بن گئے، تو اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں اللہ عذاب دے؟ کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے نہیں کہ تمہیں پیدا کیے. کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، رحمتیں اس کی زیادہ ہے. اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے سبقت رحمتی علی غضبی. اپنے عرش پر اللہ نے لکھا ہوا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میری رحمت آگے ہے غصے پر، غصہ بعد میں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا رحمت کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ساتھ جہاں ذکر کیا پہلے رحمت کو ذکر کیا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں سے آپ کہیے کہ میں غفور ہوں،
بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحمتوں والا ہوں۔ پھر فرمائے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ہاں میرا عذاب بھی ہے، میری پکڑ بھی ہے، بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے رحمت کا ذکر کیا، تو وہ غفور الرحیم ہے، رحمتوں کا مالک ہے، اس کی رحمتیں وسیع ہیں، لیکن اس کے عذاب سے بھی انسان ڈرے۔ اب یہ جو بندہ اپنے گناہوں پر مستمر ہے، مستقر ہے، اور جو ہے مستقل طور پر انہی گناہوں میں بغیر توبے کے چل رہا ہے، تو یہ بندہ بڑے خطرے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے چھیننا شروع کر دی۔ تو سلب النعم جو ہوتا ہے، ایک تو انفرادی ہے، دوسرا اجتماعی۔ اب پورا معاشرہ ان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، پورا معاشرہ اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہے، کسی کو احساس نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے۔ پورا گھرانہ ڈرگس میں ہے، پورا گھرانہ جو ہے شراب خوری میں ہے، پورا گھرانے کے اندر جو ہے کوئی اسلامی یہ نہیں ہے، ہمیشہ میوزک چل رہی ہے، گانے بجانے چل رہی ہیں، فحش فلمیں چل رہی ہیں، یا یہ جو چل رہے ہیں، نوجوان سب مل کر اسی میں مبتلا ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے غضب کو کھینچتی ہیں۔ تو ایک تو اجتماعی طور پر جب گناہ ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی توبہ کرنے والا، کوئی نصیحت کرنے والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گناہ، اپنے عذاب میں لپیٹ میں لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لن تظہر الفاحش فی قوم قط، جب بڑے بڑے گناہوں کا اظہار کسی قوم کے اندر ہو جاتا ہے، سب بڑے گناہ مبتلا ہیں، بے حیائی میں، زناکاری میں، اور اس طرح سود خوری میں، بڑے بڑے گناہوں کے مبتلا ہیں، تو الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم يظهر في القوم السابقہ، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریوں کو، ایسی ایسی وباؤں کو، طاعون کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ وہ وبائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے کی قوموں کے اندر وہ وبائیں نہیں آئیں، وہ بیماریاں نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو نئی نئی پیدا کرتے رہتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نئی نئی بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں۔ وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، وقت کے بڑے بڑے ڈاکٹر حیران اور پریشان، ان کی عقلیں کام نہیں کرتی، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کیوں آئی بیماری۔ اور آج کے دور کے اندر کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آتی، کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، بھئی یہ انفیکشن ہے، یہ ری ایکشن ہے، یہ پتہ نہیں کیا شن ہے، یہ شن وہ شن بول کے جو آپ کو جو ہے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو وہ خود بھی بیچارے جو ٹینشن میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کیوں آئی، کیونکہ حکم وہاں سے ہوا۔ کیوں حکم ہوا؟ یہ بندے کے اعمال کا نتیجہ۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، کیوں؟ لعلہم یرجعون۔ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، بر و بحر کے اندر، بر کا مطلب زمین، بحر کا مطلب سمندر۔ جب فساد جب ظاہر ہو جاتا ہے، اب سمندر میں فساد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں، تسبیحات، سمندر میں جانے والی بڑی بڑی کشتیاں، جو کروز جو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بے حیائی، فحاشی، سب سے زیادہ شراب خوری انہی اس کے اندر ہوتی ہے، شاید آپ کو علم نہ ہو۔ یہ بڑے بڑے شپس جو جاتے ہیں، جتنی بدکاریاں، جتنی فحاشیاں ہونا جتنی زمین پر ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کہیں بر میں ہوتی ہیں، یہ بحر میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فساد ظاہر ہو گیا، فساد غالب ہو گیا، اللہ کے نافرمانیاں چل رہی ہیں، گناہوں کی زندگیاں لوگوں کی گزر رہی ہیں، کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ اس کا رب بھی ہے ان کو پکڑنے والا۔ تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ فساد جو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو لاتے ہیں نعمتوں کو چھین کر، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اس گناہ کا تھوڑا سا مزہ اللہ چکھانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا عذاب، کہیں زلزلہ آ گیا، پانی کے اندر سونامی آ گیا، کوئی آج تک مقابلہ کر سکا اللہ کے ان عذابوں کا؟ انسان
چاند پر پہنچ گیا، مارس پر پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، بلکہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں، پہنچ گیا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، جو میڈیا بولتا ہے آمنا صدقنا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو سر ہلانا آتا ہے، امام صاحب جب بولتے ہیں تو آمین بولنا آتا ہے۔ امام صاحب کیا پڑھے نہیں معلوم، پہلے سے ہم کو یہی سکھایا گیا نا۔ اجتماعی دعا کے اندر امام صاحب جو ہے جب رکیں ہاں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آمین بول دینا۔ اب وہ کیا مانگے اور آمین کیوں بولے، آمین کا معنی کیا وہ بھی نہیں معلوم، ہم کو بھی نہیں معلوم۔ تو یہ ہم کو شروع سے ایسے سکھایا گیا کہ جو بولے ہمیں مان لینا ہے۔ ابھی میڈیا والا بھی جو بولتا ہے، جو ہم کو دکھاتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، ہم بولتے ہیں ہاں بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ کیوں؟ اتنی دنیا بول رہی ہے بھائی، اتنے بڑے سائنسدان بول رہے ہیں، اتنے بڑے اسٹرانومرز بول رہے ہیں، اتنے بڑے جو ہے وہ اس پر جو پہنچنے والے ہیں چاند پر، اس طرح کے جو کمپنیز ہیں، جو اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، اس طرح کے جو کالجز ہیں، ان لوگوں کا بیان ہے، ماننا ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہمارے محترم استاد جو ہے ہمارے شیخ الحدیث تھے، اس میں جو رحمانیہ سے پڑھے ہوئے شیخ الحدیث ظہیر صاحب، اللہ مغفرت کریں، بڑی عمر پائی انہوں نے، لیکن آخری وقت بھی وہ کہتے تھے سب جھوٹے بولتے تھے، کوئی چاند نہیں پہنچا بولتے۔ ان کے اپنے کچھ دلائل تھے، تو بڑے سینہ ٹھوک کر کہتے تھے کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، پوری جھوٹی اخبار ہیں، ہم کو جو جھوٹ سنایا جاتا ہے، جھوٹ دکھایا جاتا ہے، تو ہم جو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہاں کہاں پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو عذاب اسے چکھانا چاہتے ہیں، اسے ٹکر نہیں لے سکتا، اسے بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قوتیں ہیں، جو لشکر ہیں، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بڑے سے بڑی مخلوق پر بھی اللہ عذاب دینا چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو اللہ تعالیٰ استعمال کر لیتے۔ مثال موجود ہے نا، ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ ابابیل کو، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیا۔ بڑی قومیں، قوم عاد، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے کیا اس دنیا کے اندر؟ سب سے بڑے طاقتور ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صرف ہوا کو مسلط کیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ بھی کیا منظر کشی کرتے ہیں، اللہ اللہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو 8 دن اور 7 راتیں ہم نے ان پر سخت ترین آندھی کو مسلط کر دیا، اور پھر وہ ایسے گرے جیسے جو ہے کھجور کے تنے، کاٹے ہوئے تنے جیسے جو نیچے گر پڑتے ہیں اس طرح گر پڑے سب۔ کہاں گئی طاقت؟ تو اپنے گناہوں کو انسان جاری رکھتے ہوئے وہ عملاً اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے ٹکر لے سکتا ہوں، جو ناممکن ہے۔ تو اب اس میں انسان یہاں پر اس بات کا اپنے آپ کو یاد دہانی کروائے کہ میں اس رب کا پیدا کیا ہوں جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور جہاں کہیں بھی میں اگر پٹری سے ہٹ جاؤں، ذرا زگزیگ ہو جاؤں، تو مجھے پھر سے واپس کہاں آنا ہے؟ اس پٹری پر آ جانا ہے، توبے کے ذریعے سے، پھر آگے نیک اعمال کے ذریعے سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیں چلنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کریں گے، اور یہ نعمتوں کے چھیننے کی جو دھمکیاں ہیں اللہ کی جانب سے گنہگاروں کے لیے، اس سے ہم بچ سکیں گے، اور اسی طرح اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے ہم سرفراز رہیں گے۔ ایمان اور امن کی دولت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز کریں گے، اسی طرح مال اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے، کیونکہ گناہوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کو بھی کم کرتے ہیں، رزق کو بھی کم کرتے ہیں۔
اور مال اور رزق کو کم کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو جو ہے کمیت میں کم ہو جائے، تنخواہ آپ کی 10,000 ہو کم ہو کے آ جائے، تنخواہ آپ کی جو ہے 15,000 ہو کم ہو کے آ جائے، نعمتیں جو آپ کے پاس گھر کے اندر موجود ہیں اس کے اندر کمی آ جائے. یہ جو بظاہر انسان محسوس کر سکتا ہے اس چیز کو، کمیت کے اندر کمی ہو جاتی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. دوسری چیز کیا ہے، کمیت تو ہے لیکن اللہ برکتوں کو اٹھا لیتے، برکتیں کم ہو جاتی، پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں لیکن پہلے سے زیادہ پریشانیاں، پہلے سے زیادہ گھر کے اندر مسائل. تنخواہ پہلے جب 10 تھی یا 15 ہو گئی، 20 ہو گئی، لیکن 10 کے اندر جو برکت تھی وہ جو ہے 20 کے اندر نہیں. یہ کیا ہے؟ برکتیں اٹھ گئی. اب یہاں پر انسان سوچے کہ اس کی وجہ کیا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے، کس گناہ کے میں مبتلا ہوں. کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا حق کھا گئے ہوں، کہیں ہو سکتا ہے جو کسی کا امانت میں خیانت کی ہو، کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ والدین کے نافرمان ہوں، کہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہ کر رہے ہوں، کہیں ہو سکتا ہے کوئی لعنتی کام آپ کر رہے ہوں، رشتوں کو آپ نے کاٹ رکھا ہے، کہیں نہ کہیں یا نمازوں کے پابند آپ نہ ہو، کہیں نہ کہیں. اب انسان جو غور کرے کہ یہ نحوست جو مجھ پر چھائی ہوئی ہے مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، بے برکتی جو ہے یہ کس وجہ سے ہے. اس پر انسان غور کرے، سیلف انالائز کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے، اس گناہ سے ہٹے اور توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ہر وہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بچائے جو گناہ ہمیں جو ہے نحوست کی طرف لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو، نعمتوں کی کمی کے اعتبار سے ہو یا عذاب کے اعتبار سے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر اپنی حفاظت میں رکھے اور اس کے شکر گزار بندے، ایمان والے بندے بنا کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی رکھے اور ایمان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ہم سب کو بلائے، ایمان کے ساتھ اپنی جنتوں میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.